السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 ٹو 281۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرہ اور سخت گناہ گار ہو۔ اللہ تعالیٰ سود کے مال سے برکت چھین لیتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ روزی کا جو مالک ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سود خور کا مال بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن اس کی برکت اس سے چھین لی جاتی ہے، دنیا میں اس کا سکون چھن جاتا ہے، اولاد نالائق ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں میں وہ گھر جاتا ہے، اور آخرت میں تو عذاب اس کے لیے تیار ہی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے سے سودی لین دین کو ختم کر رہے ہیں اور صدقات کو بڑھا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے سے مال میں اضافہ کرے گا اس کا انجام مال کی قلت ہوگی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کو مٹا دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور صدقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے سود سے بظاہر دولت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور صدقات سے تو دولت گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے اپوزٹ ہے۔ ہماری نظر بعض اوقات ایک چیز کو تو کچھ حد تک دیکھتی ہیں لیکن وہ ہوتی کچھ اور ہی ہے۔ سود کے معاملے میں بظاہر ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ ہم اگر بینک کو یا کسی کو 100 روپے دے رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں کیا ہو رہا ہے، 10 روپے زیادہ بڑھ کے مل رہے ہیں، یعنی کہ دیا 100 اور ملا 110 روپیہ۔ صدقہ کرنے میں انسان 100 میں سے اگر کسی کو وہ دیتا ہے 10 روپے تو بچتے اس کے پاس کتنے ہیں، 90 روپے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ صدقات گھٹ گیا ہے اور سود بڑھ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ آج دنیا میں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خور بڑی راحت میں ہیں، عزت میں ہیں، ان کو کوٹھیاں ہیں، ان کے لیے بنگلے ہیں، ان کے لیے عیش آرام کے سامان مہیا ہے۔ آج اگر ایک انسان لون لے کر کے ایک مکان لیتا ہے اور پھر وہ 1 کا 2، 2 کا 4، 4 کا 6 مکان بنائے چلا جا رہا ہے، قسطوں پہ گاڑیاں گاڑیوں پہ گاڑیاں، بنگلہ، نوکر چاکر، شان شوکت، کھانا پینا، گھومنا، یہ سب کچھ ایک سود خور کو مل رہا ہے۔ دوسری طرف جو صدقات دینے والا شخص ہے اس کا مال تو کیا ہے، گھٹ جاتا ہے نا۔ ایک مومن شخص سود سے بچ کر اپنے حلال مال سے اگر مال خرچ کرتا ہے تو بظاہر اس کا مال کیا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملہ بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ سود کیا ہے، نقصان دہ ہے، اور صدقات کیا ہے، وہ فائدے مند ہے۔ سود نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں تو دوسرے اینگل سے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ پہلا، جس معاشرے میں خود غرضی ہو جاتی ہے، خود غرضی پیدا ہو جائے، تو جس معاشرے میں انسان صرف اپنا فائدہ سوچنے لگے اور دوسرے کی ضرورت سے وہ فائدہ اٹھانے لگے، تو وہ معاشرہ جو ہے دراصل کیا ہے، کبھی بھی خوشحال معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ ایسا مال جو دوسرے کی ضروریات کی عوض سے حاصل کیا جائے، اس سے افراد یعنی لوگوں میں محبت کی بجائے بغض، حسد، دشمنانی، بے دردی اور ایک دوسرے سے
بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بغض، حسد اور دشمنی کے جذبات ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں معاشرے میں، بالکل ایک معاشرے کے لیے بہترین، بہت زیادہ یہ تباہ کن ہے۔ یہ بغض، حسد، دشمنی جذبات، یہ سب جو فیلنگس ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو انسان دشمنانی پیدا ہوتی ہے، سود دینے پر جب انسان مجبور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے رزلٹ میں نا، سامنے والے سے محبت کرے گا نہیں نا، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، معاشرے میں تباہی پیدا ہوتی ہے، ایک معاشرہ تباہ کاری کی طرف چلا جاتا ہے۔ چوری، قتل، غارت، ڈکیتی، ان تمام چیزوں کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، انسانی معاشرے میں ہمدردی کو نہ ہونا، یعنی انسانی جو معاشرہ ہے اس میں بالکل ہمدردی ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے احساسات بالکل ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاشرے میں سود کو پنپنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں، اس کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور صدقات کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کا جو خاتمہ ہے نا وہ ہو سکتا ہے، اور خاص کر کے اس بات سے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہو جائے، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جس معاشرے میں اگر صدقات کا بہت زیادہ چلن ہے تو پھر وہاں پہ سود کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس معاشرے میں سود کا دار و مدار سارا کا سارا جو کام ہے وہ سود پر ہی ڈپینڈ ہے تو وہاں صدقات کا رواج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سود کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایک معاشرے میں صدقات کا رواج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سود پر قرض کب لیتے ہیں، جب وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص بیمار ہوا تو اسے علاج کے لیے پیسے چاہیے، کسی کو ایجوکیشن کے لیے ضرورت ہے تو اسے مال چاہیے، کسی کو اگر شادی کرنی ہے اور اپنا ولیمہ وغیرہ دھوم سے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، یا اس کو اپنے گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، کچھ اپنا اتنا سر چھپانے کی جگہ اس کو چاہیے، تو پھر کیا اس کو ان تمام چیزوں کے لیے، اس کو ان تمام ضرورت کے لیے اسے کیا چاہیے، اسے مال کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ ایسے ضروریات پر لوگوں کو ایک دوسرے کے کام آ جائے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ ہمارا دین باہمی ہمدردی اور خیر خواہی پر قائم ہے۔ ہمارے دین میں بندوں کے باہمی حقوق کی پہچان بتائی گئی ہے۔ امت مسلمہ کو ایک جسم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف یا بیمار میں ہو تو باقی حصے بھی کیا ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، سارے تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن سود کا جو نظام ہے نا وہ انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد میں کام آنے کے بجائے وہ سود کے ذریعے سے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ربا کو ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو مال سود سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ قلت کی طرف جائے گا، یعنی سود سے مال میں حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ دیوالیہ بھی ہو جاتے ہیں، بینک کرپٹ بھی ہو جاتے ہیں، ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں نا، اور وہ قرضوں میں چلے جاتے ہیں۔ صدقات میں اضافہ اگر چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہر ایک دینے والا جب دے رہا ہوتا ہے نا، پھر بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ وہ لینے والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب صدقات ایک معاشرے میں جب کوئی صدقات خوب زیادہ دے رہا ہوتا ہے اور صدقات میں خوب اضافہ ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ صدقات لینے والا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے میں سود کی حرمت آئی اور اس کے بعد صدقات کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں صدقہ لینے والا کوئی نہیں باقی رہا، ہر کوئی دینے کے لیے تیار تھا، یعنی کہ صدقات دینے کے لیے تو ہر کوئی تیار تھا لیکن صدقات لینے والا ہی کوئی نہیں باقی رہا۔ اور واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو سخت جھگڑالو ہو، جو سخت ناشکرا ہو، جو سخت گناہ گار ہو، جو کلمہ کفر کہنے والا ہو اور بہت زیادہ گناہ گار ہو، دوسروں کی حق تلفی کرتا ہو، نفرت، بغض، حسد، غم، لوگوں کو تکلیفیں دینے والا ہو، کیونکہ ربا دراصل کیا ہے، وہ سود کو ہی جنم دیتی ہے، اور ربا یعنی ظلم کو جنم دیتی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتی ہے، لوگوں پر ظلم ڈھانے لگتا ہے نا ایک انسان،
جو ایک انسان جو دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہے، لوگوں سے زبراً وصول کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کو ٹینشن دیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ناشکرے اور سخت گنہگار کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آیت 277، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ جنہوں نے اللہ کی بات پر لبیک کہہ دیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے روکا اور وہ رک گئے، اور انہوں نے عمل الصالحات بھی کیے، عمل اچھے بھی کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں قائم کی اور زکوٰتیں بھی ادا کی، تو ان کے لیے جو اجر ہے نا ان کے رب کے پاس تیار ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں غم ہوگا۔ ربا یعنی سود کی آیتوں کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ سودی کاروبار سے سخت بچاؤ کا اہم سبب کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ تو یہاں بہت اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اور عموماً انسان دراصل کیا ہے نا، لوگ جو ہے آج سود کو کیوں بڑھانا چاہتے ہیں، سود کو دگنا چوگنا کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اپنے مال کو فکس ڈپازٹ کر کے یا لوگوں کو ادھار دے کے اسے سود کما کے سود اور اپنے مال کو کافی زیادہ بڑھاتے ہیں۔ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ دراصل ان کو کیا چاہیے؟ ان کو بہت زیادہ خوشیاں چاہیے ہیں، وہ خوشیوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی مال سے، پیسے سے، سامان، چیزوں سے خریدا جاتا ہے وہ سب کچھ خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خوشیاں خرید سکے۔ اب بظاہر ایک شخص کے پاس مال تو بظاہر بہت زیادہ بڑھتا جاتا ہے نا، تو وہ سامنے راحت یا راحت سامان خریدنے پر متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جیسے کسی کے شخص کے پاس ایک سائیکل تھی، اس نے سائیکل کی جگہ پہ اس نے ایک 2 ویلر لیا، 2 ویلر کے بعد اس نے پھر بلٹ لے لیا، بلٹ کے بعد اس نے پھر کار لے لی، کار کے بعد اس نے پھر مرسیڈیز لے لی، لیکن ایسی تمام چیزیں پھر اضافہ ہوتا چلا گیا بعد میں بھی انسان، لیکن اس کے اوپر سکون نہیں آیا، اس کے اوپر سکون نہیں آیا۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلا ایک سامان راحت یعنی آرام کی چیزیں، اور دوسرا آرام یعنی راحت۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ سامان راحت، اور دوسرا ہوتا ہے راحت، یعنی ایک ہے آرام سامان لگژریز، اور دوسرا ہوتا ہے صرف آرام۔ اگر کسی کے پاس آرام کا سامان زیادہ ہے تو اس بات کی بالکل گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس سکون بھی ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ جھوپڑیوں میں بھی رہتے ہیں اور وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں بنسبت بغیر جو ہے جن کے پاس بڑے بڑے جو بنگلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بستریں ہوتی ہیں، وہ زیادہ اچھی نیند سوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک غریب انسان ہوتا ہے نا، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، زمینوں پہ وہ لیٹ کے سو جاتے ہیں، سڑکوں پہ لیٹ کے سو جاتے ہیں، گہری نیند اور اچھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، بغیر بستر کے، بغیر کسی گدے کے، بغیر کسی لحاف کے، کٹکٹاتے جاڑے میں بھی وہ کتنی اچھی وہ نیند اور گہری نیند سے سو رہے ہوتے ہیں، بنسبت ان رچ پرسنس کے جو اپنے بڑے بڑے گھروں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں اور آرام سے وہ بیڈ روم پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن نا آپ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی کو اچھی نیند آتی ہے، لیکن کمپیریزن کس کے؟ جو ایک رچ پرسن ہے اس کے۔ تو رپورٹس میں آتا ہے ترقی یافتہ ممالک کے 75% لوگ جو ہے سکون کی نیند وہ سو نہیں پاتے، ان کو سونے کے لیے کیا چاہیے؟ سلیپنگ پلس چاہیے، یعنی نیند کی گولیاں ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو سود لینا خوف اور غم کے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سود لے کے انسان سوچتا ہے کہ ہم خوشیاں خرید لیں، ہم آج لگژری لائف خرید لیں، پورا جتنا بھی لگژری آرام کی جو چیزیں ہیں وہ سب خرید لیں، لیکن وہ خوشیاں اور سکون اور چین نہیں خرید سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو بہترین ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور سمیع و اطاعہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے یہاں
بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کی۔ جب ملاقات وہ کریں گے تو وہ کیا ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک سود خور لیکن کیا ہوگا، اس کے اوپر خوف بھی طاری ہوگا اور وہ غم زدہ بھی ہوگا۔ آیت 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حتمی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ کیا کریں کہ وہ قرض داروں پر سود کی رقم جو باقی رہ گئی ہے اب وہ نہ لیں، اب اس کو وہ چھوڑ دیں۔ ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش ثقیف اور دوسرے عرب کے قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کی تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دی گئی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے، اور سب سے پہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن رابیہ بالحارث کا خون ہے، جس کو قبیلہ حزیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قبیلے بنو سعد میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، اور جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے، اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا۔ یہ مسلم کی حدیث تھی۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نیکی کی شروعات کی وہ کہاں سے کی، اپنے گھر سے کی، یعنی کہ جو عباس رضی اللہ عنہ تھے، یعنی کہ ان کے چچا تھے، ان کا جو سود کا کاروبار تھا نا، تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کہا کہ ان کے جو سود کا کاروبار ہے وہ سب کچھ کیا ہے، ختم کر دیا گیا، اب چھوڑ دیا گیا، سب کچھ ختم۔ تو انسان سب سے پہلے نیکی کہاں سے کرتا ہے، شروع اپنے گھر سے ہی کرتا ہے۔ دراصل زمانے جاہلیت میں قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود کی وجہ سے اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، جس میں وہ تھوڑی سی رقم کیا ہوتی تھی، وہ پہاڑ جیسی ہو جاتی تھی۔ اور آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا، کہ آج بھی سود اگر نہیں انسان ادا کر پاتا ہے، قسطیں نہیں بھر پاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو چیز سود کے ذریعے سے، جو قسطوں کے ذریعے سے جو چیز لی تھی، تو پھر وہ کیا ہوتے، بینک والے اسے ہی لے جاتے ہیں، اپنے یہاں لے جاتے ہیں، اپنے یہاں رکھ لیتے ہیں، چھین لے جاتے ہیں، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کار ہو، ہے نا۔ تو اسی طرح سے اس معاشرے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو اسی لیے جو تھوڑی سی رقم تھی وہ بڑھ کے بہت زیادہ پہاڑ جیسی ہو جاتی تھی، جس سے وہ تھوڑی سی جو رقم تھی نا، بڑی سی ہو جاتی تھی، اور اس کی جو ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اور اس کے اپوزٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود لینا تو درکنار، اگر اصل مال لینے میں بھی آسانی تک مہلت دو، اور اگر قرض بالکل ہی معاف کر دو تو یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سود تو تم جانے دو، تمہاری جو اصل رقم ہے نا، تو اگر تم اس میں بھی کیا کرو گے، تم اگر مہلت دے دو گے، تو اگر وہ معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر مومن ہو تو تمہارے لیے جو سود ہے نا، جو لوگوں کے ذمے ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت 279 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْدُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال میں ہے، تمہارے اصل مال ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو دراصل سود لینا کیا ہے، بہت بڑا ایک یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا گناہ ہے کہ سود لینا دراصل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی ہوئی جنگ ہے، اور جس کی جنگ اللہ سے اور اس کے رسول سے ٹھن جائے تو وہ کیسے فلاح پا سکتا ہے نا، پاسبل نہیں، امپاسبل ہے۔ سودی کا کاروبار کیا ہے،
سود کے کاروبار سے اگر کوئی توبہ کرنے کے بعد بھی صرف اصل مال لینا اس کے لیے جائز ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آخر میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر تم اپنے اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارے اور لوگوں پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں تو تمہارا کیا ہے؟ اگر تم اپنے اصل مال لے لو، ایک دوسرے سے کہا جا رہا ہے کہ جو دینے والا ہے اور جو لینے والا ہے، لوگوں کے اصل مال کیا ہے؟ تمہارا جو اصل مال ہے وہ تم کو مل جاؤ، باقی جو سود بچا ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ تو اگر جو بھی جاننے کے بعد، ماننے کے بعد، اس قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر وہ سود سے نہ رکا، سود سے نہ پیچھے ہٹا، آپ دیکھیے مسلسل جو آیتیں ہم لوگ نے پڑھی ہیں وہ سود سے ہی ریلیٹڈ ہیں، سود سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو پھر یہاں پہ ایک بڑی سی وعید بتا دی گئی ہے، بہت بڑا جو ہے ایک اعلان جنگ ہے، وہ بھی کس سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہم لوگوں کو، تو اس میں ایک ہوتا ہے، ایک چالو کھاتہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فکسڈ ڈپازٹ۔ آج بہت سے لوگ فکسڈ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا گناہ کیا ہے نا، کہ اگر ہم 1,00,000 فکسڈ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں اس سے ہمیں پر منتھ شاید 1,000 یا 10,000 ہمیں ملے گا، اور اسی طرح سے لوگ اپنا جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اپنا کہ 20-25 لاکھ روپے فکسڈ ڈپازٹ کرا دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت عقل مندی کا کام کیا ہے، ہم نے تو 20-25 جو لاکھ ہے ہم نے فکسڈ ڈپازٹ کرا کہ اب ہمیں یہ بینک جو ہے ہمیں کم سے کم 25-30 ہزار جو مہینہ ہے وہ ہمیں پیسہ ملتا رہے گا۔ تو دراصل کیا ہے، یہ بھی ایک سود کی قسم ہے اس طریقے سے۔ تو بالکل الرٹ رہیں، بہت محتاط رہیں۔ بینک کے ذریعے سے جو بھی پیسہ ملتا ہے بیاج کی صورت میں، اسے کیا کریں؟ بینک کو مت دیں، بینک سے نکال کر آپ وہاں سے نکالیں اور جو ضرورت مند ہیں، جو غریب محتاج لوگ ہیں ان کو دے دیں، اور نہ اس کی نیت بھی رکھیں کہ آپ کو اس میں سے ثواب ملے گا۔ ثواب نہ ملنے کی نیت سے لوگوں کو دے دیں جہاں اس کی ضروریات ہے، لیکن اس کو بینک میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آج بینک اس طریقے سے پیسے جو لے کے لوگوں پہ ظلمانہ طریقے سے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آیت 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو دراصل یہاں پہ وہی بات کہی جا رہی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نا جو لوگ سود دیتے تھے اور سود ادا نہ کر پانے کی وجہ سے ایک بڑی سی جو ہے ان کے لیے رقم تیار ہو جاتی تھی اور وہ واپس نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دو، یعنی کہ اگر تم قرض دو اور جو قرض دینے کے بعد کیا ہے تو آسانی تک تم انہیں مہلت دے دو۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص دوسرے کے لیے سہولیت پیدا کرتا ہے نا تو وہ اللہ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سلمان بن بریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 گنا صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر صدقہ کا ثواب ملے گا، لیکن پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اسے ہر دن اس قرض سے 2 گنے صدقے کا برابر ثواب ملے گا۔ یعنی کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرض کے برابر ثواب ملے گا، لیکن دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض چکانے کی جو مدت ہے نا اس تک کی اسے قرض کے برابر صدقہ دینے کا ثواب جو ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت نکل گئی اور مہلت دے دے تو اسے کیا ہے، قرض دینے والا جو 2 گنے صدقے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔
یعنی کہ قرض کی مدت کی جو ایک ٹائم کانٹریکٹ تھا وہ مدت نکل گئی، اب اس کے بعد جو ہے قرض جتنا دیا ہے اس کا دوگنا اس کو ثواب ملے گا۔ کیا کہ اس نے روز اگر کسی نے 1,00,000 روپے دیے، اب مدت نکل گئی تو اس کو روز ڈیلی 2,00,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے نا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ایک اور آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے 1,000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ گواہ لاؤ تو تاکہ میں انہیں گواہ بنا لوں، تو اس نے کہا گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن پیش کرو، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ ضمانت دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے قرض مانگنے والے کو وہ رقم ایک مقرر وقت کے لیے دے دی۔ چنانچہ قرض دار رقم لے کر سمندری سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ضرورت پوری کی، پھر سواری کو تلاش کیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر قرض خواہ کے پاس وقت مقرر پر پہنچ جائے، لیکن کوئی سواری نہیں مل سکی۔ اب اس نے ایک لکڑی لے لی، اسے کھوکھلا کیا، اس میں 1,000 دینار اور ایک خط لکھ کر رکھ دیا اور اس کے منہ کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ اب وہ اس لکڑی کو لے کر سمندر کے کنارے آیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1 دینار دینا قرض لیا تھا۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضامن کافی ہے۔ اس نے گواہ مانگا تو میں نے کہا گواہ اللہ ہی کافی ہے، اور وہ راضی ہو گیا۔ اب میں نے سواری کے لیے کوشش کی لیکن سواری نہیں مل سکی مجھے، تو چنانچہ میں نے یہ لکڑی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لکڑی کو سمندر میں سپرد کر دیا اور خود واپس آ گیا۔ وہ دوبارہ سواری تلاش کرنے لگا۔ ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا نا، سمندر کے کنارے پر یہ دیکھنے آیا تھا کہ شاید کوئی سواری اس کا مال لے کر آئے، تو اسے وہ لکڑی مل گئی۔ وہ اسے اپنے ایندھن کے لیے گھر لے آیا۔ جب اس نے اسے چیرا تو اس کو اس کی رقم مل گئی اور خط بھی مل گیا۔ پھر وہ قرض دار بھی 1,000 دینار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ قرض دار نے کہا، اللہ کی قسم، میں سواری کے لیے برابر کوشش کرتا رہا تاکہ تمہارے روپے تمہیں آ کر دے دوں، لیکن کوئی سواری نہیں مل سکی۔ قرض خواہ نے کہا کہ کیا تم نے کوئی مجھے چیز بھیجی تھی؟ تو اس نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے اس سے پہلے کوئی سواری نہیں مل سکی۔ قرض خواہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہاری طرف سے رقم ادا کر دی جو تم نے لکڑی میں رکھ کر بھیجی تھی، اب تم یہ 1,000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس چلے جاؤ۔ یہ بخاری کی طویل حدیث تھی، آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ دیکھیں، جو اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہے، جو اللہ کو اپنا کفیل بناتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں نا۔ کتنی خوبصورت حدیث تھی، کتنی اچھی بات تھی اس میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے اسے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے دیا کرے یا بالکل اسے معافی کر دے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو الیسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا جسے اللہ نے مال عطا کیا تھا، تو وہ مال اس سے پوچھے گا، تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا۔ تو بندہ کہے گا، یا اللہ، تو نے دنیا میں مجھے بہت مال دے رکھا تھا اور میں لوگوں سے خرید فروخت کرتا تھا، اور میری عادت بھی یہ تھی کہ میں لوگوں سے درگزر سے کام لیتا تھا، خوشحال سے آسان معاملہ کرتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو اللہ عز و جل فرمائیں گے، میں اس بات کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں، تو اے فرشتوں، میرے بندے کو بھی اس سے درگزر کرو، میرے بندوں سے بھی تم لوگ درگزر کرو۔ چنانچہ اس شخص کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
تو اتنی زیادہ فضیلت ہے نا کہ جو ایک قرض دار کو قرض دے دے اور پھر اس کو مہلت دے، اور پھر مہلت دینے کے بعد پھر اس کو وہ معاف بھی کر دے۔ آیت 281 وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور انہیں یاد دلا بھی رہے ہیں کہ یہ دنیا دراصل کیا ہے، ایک ختم ہو جانے والی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جس انسان کی موت کا وقت آ گیا اس کے لیے یہ دنیا ختم، یا قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا ختم ہے نا۔ یہ دنیا دراصل کیا ہے، زوال ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہاں کے اموال اور دیگر سب نعمتیں بھی کیا ہیں، سب کچھ ختم ہو جانے والی ہیں۔ آخرت وہ جلد آنے والی ہے اور ضرور آنے والی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرے، انسان رجوع کرے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مخلوق کے اعمال کا محاسبہ بھی کرے گا، حساب ضرور لے گا، اور اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی اس کو ضرور دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، پھر تمہیں ضرور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمائی کی ہے، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو جو بھی کسی نے آج کوشش کی، کسی کو مہلت دی، کسی کو صدقات دیے یا معاف کر دیے یا مہلت دے دی، تو کیا ہے، ان سب کا اجر اللہ کے یہاں تیار ہے، اور وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔